جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے خواتین کو حقوق ادا کیے جانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو زحمت کی بجائے رحمت قرار دیا اور خوشخبری دی ہے اس والد کو جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اسے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اس کی نگرانی کرنے والے اور اس کی پرورش کرنے والوں کو اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حدیث سامعین گرامی، اسلام نے عورتوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حق دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، یعنی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسلام نے نہ صرف عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا بھی حق دیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ جب حقوق کی بات کیے جائیں تو ایک اہم حق یہ بھی ہے، وہ ہے حق میراث، کہ خواتین کو دور جاہلیت میں حق میراث ادا نہیں کیے جاتے تھے، لیکن قرآنی تعلیم نے میراث کا حق ادا کیا۔ ایک والد کی وفات کے بعد بیٹی کا حصہ مقرر کیا گیا، ویسے ہی شوہر کی وفات کے بعد ایک زوجہ کا حصہ مقرر کیا گیا، اور بعض صورتوں میں بہن کے لیے بھائی کا وراثت کے مال کا حصہ قرار دیا گیا۔ حدیث سامعین گرامی، یہ تو حقوق کی بات تھی۔ جب فرائض کی بات کی جائے تو خواتین کے لیے سب سے پہلی بات جو لازم قرار دی گئی ہے، سب سے پہلا فرض اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خواتین صالحہ ہو، یعنی کہ وہ خاتون نیک ہو، وہ خاتون قرآن تعلیم اور سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے والی ہو۔ اگر وہ اس طریقے سے قرآن تعلیم پر عمل کرے گی، سنتوں پر عمل کرے گی، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران رہے گی۔ حدیث سامعین گرامی، جب فرائض کی بات کی جائے تو دوسری بات آتی ہے عورت کا فرما بردار ہونا۔ قرآن تعلیم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا فرما بردار ہونا، یعنی کہ اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے والدین کا فرما بردار ہونا، والدین کی ہر بات کی سننا اور ہر حکم کی تعمیل کرنا۔ اگر وہ ایک زوجہ ہے، ایک بیوی ہے، تو اپنے شوہر کے ہر حکم کو سننا، اس کی تعمیل کرنا، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے نسب، اس کے مال، اس کی دولت، اس کی اولاد، اس کے گھر کی حفاظت کرنا ہے۔ فرائض میں اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ خاتون اپنی اولاد کی تربیت نیک طریقے سے کرنے والی ہوں۔ اولاد کی تربیت ایک اہم وظیفہ ہے۔ اگر وہ نیک طریقے سے کی جائے تو معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت کے سدھار سے ہی معاشرے کا سدھار ہے۔